دوستو، ہم روزمرہ زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو اپنی نوعیت میں ایک معجزے سے کم نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے کئی ایجادات در حقیقت مسلم سائنسدانوں کی دین ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، مگر آج کی ویڈیو میں ہم اسلامی سائنسی ترقی کا سنہری دور پر ایک نظر ڈالیں گے اور ان سائنسدانوں کا ذکر کریں گے جن کی اختراعات نے دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ تو دوستو، میں ہوں احمد جانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نووا نیکسس۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مسلم سائنسدانوں میں پہلا ابن الہیثم ہے۔ اگر سائنسی تحقیق کی بات کی جائے تو ابن الہیثم کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ کئی مورخین انہیں دنیا کا پہلا حقیقی سائنسدان قرار دیتے ہیں۔ وہ ایک عظیم ریاضی دان اور طبیعیات دان تھے جنہوں نے روشنی اور بصریت کے اصولوں پر گہرا قدر تحقیق کی۔ ان کے سب سے مشہور ایجاد کیمرہ آبسکیورا تھی، جسے پن ہول کیمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ کیمرہ تھا جس میں لینس کی بجائے ایک چھوٹا سوراخ ہوتا تھا۔ جب روشنی کسی شے سے منعکس ہو کر اس سوراخ سے گزرتی تو وہ مخالف دیوار پر اس شے کی الٹی تصویر بناتی۔ یہی اصول بعد میں جدید کیمروں کی بنیاد بنا۔ اگر ایک تاریک کمرے میں دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا جائے تو باہر کا منظر اندر الٹی تصویر کے طور پر نظر آئے گا۔ دوسرا ہے عباس ابن فرناس۔ اگلے سائنسدان جن کا ذکر ضروری ہے وہ ہے عباس ابن فرناس۔ وہ فلکیات اور انجینئرنگ میں مہارت رکھتے تھے اور بہت سی حیرت انگیز ایجادات کے موجد تھے۔ ان میں ایک خاص ڈیوائس شامل تھی جو ستاروں اور سیاروں کی حرکت کو سمجھنے میں مدد دیتی تھی۔ اسے بعد میں میٹرونوم کا نام دیا گیا۔ عباس ابن فرناس نے ایک ابتدائی میگنیفائنگ گلاس بھی ایجاد کیا جو دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ان کی سب سے دلچسپ ایجاد ایک ابتدائی طیارہ تھا۔ انہوں نے اپنے جسم پر پر لگائے اور ہوا میں پرواز کرنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد کامیاب رہے، لیکن لینڈنگ کے وقت انہیں بہت مشکلات آئے اور اسے چھوٹے بھی لگ گئے، کیونکہ وہ پرندوں کی طرح اپنے دم کے ذریعے خود کو متوازن رکھنے کا طریقہ نہیں سمجھ سکے تھے۔ تیسرا ہے فاطمہ الپہری۔ فاطمہ الپہری ایک غیر معمولی خاتون تھی جنہوں نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی۔ ان کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا، مگر ان کی کامیابی صرف دولت کی مرہون منت نہیں تھی۔ وراثت میں ملی دولت کو فاطمہ اور ان کی بہن مریم نے تعلیم کے فروغ کے لیے استعمال کیا۔ فاطمہ نے جامع القروئین کی بنیاد رکھی جو ابتدا میں ایک مسجد تھی، مگر بعد میں عالمی مرکز میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ادارہ آج بھی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے جہاں مختلف علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چوتھا ہے ٹیپو سلطان، جدید جنگی ٹیکنالوجی کے بانی۔ آخری نام جو ہماری ویڈیو میں شامل ہے وہ ہے ٹیپو سلطان۔ انہیں میسور کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک بہادر حکمران تھے بلکہ جنگی ٹیکنالوجی میں بھی نئے جدت لانے والے انسان تھے۔ انہوں نے جنگ میں لوہے کی نالیاں استعمال کی جن میں بارود بھر کر انہیں آگ لگا کر دشمن پر برسایا جاتا تھا۔ یہی ابتدائی راکٹ ٹیکنالوجی تھی جو بعد میں جدید راکٹوں کی بنیاد بنی۔ ان کے بنائے گئے راکٹس نے برطانوی افواج کو حیران کر دیا تھا اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ تھے چند عظیم مسلم سائنسدان جن کی ایجادات نے دنیا کی ترقی کی راہ ہموار کی۔ آج انہیں سائنسی بنیادوں پر جدید ٹیکنالوجی کڑی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل نووا نیکسس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔